بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس حدیث نمبر 154 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أبي الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود، رواه مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس یا اشعری کو آل داود علیہ السلام کے خوش الہانی میں سے حصہ ملا ہے۔ اس حدیث میں صرف ایک بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن قیس یا اشعری کو آل داود کی خوش الہانی میں سے حصہ ملا ہے۔ اس حدیث کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہاں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گزر ہوا۔ دونوں گزرے وہاں سے تو دونوں میاں بیوی ان کی قرات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کی قرات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہی واقعہ ایک رات دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو کہنے لگے، اگر اس وقت مجھے پتا چلتا تو میں حسن صوت میں مزید حسن پیدا کر دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قاری کا حسن صوت قرآن کی لذت اور مٹھاس میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خوش آوازی کا معجزہ دیا گیا تھا۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ایک عجیب منظر آتا تھا، ایک سما بن جاتا تھا۔ پہاڑوں اور پرندوں سے بھی اس طرح کی آواز آتی تھی جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی بہت خوش الہان تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات بڑے انہماک سے سنتے تھے، بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی خوش آوازی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے تشبیہ دی ہے۔ رب ذوالجلال ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔